صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال. محترم اساتذہ کرام اور میرے دوستوں، آج میں جس موضوع پر لب گشائی کی بشارت کرنے لگا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس حصے کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کی سوا کسی کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو. ولا تقل لهما اف، والدین کو اف تک مت کہو. ولا تنہرهما، والدین کو نہ جھڑکو. وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرم سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے رب ان دو پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ بھوک ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. پیاس ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. گرمی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. بیماری ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا. جناب قدر بھاؤ توجہ فرمائیں. والد ہمیں 22 سال تک ان کی خدمت کیا ہے، اپنے چنگیوں سے دودھ پلا دیا ہے، ہمارے جمل جلا دیا ہے، ہماری لات اور ناک اٹھا دیا ہے. سردیوں کے حد میں اٹھ کر ہمیں کپڑے جمبا دیا ہے، ہمارے حساب کے انسان پر خود سو دیا ہے اور حسن چونا ہمارے لیے بچا دیا ہے. گرمیوں میں پوری رات انجل سے ہوا جیت دیا ہے. ہم ذرا عالمی شہروں پہنچے تو ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا پکا دیا ہے. لیکن افسوس، سدا افسوس میرے عزیزوں اور ساتھیوں، آج ہم والدین کی ان کی قربانیوں کا اور ان کی مشقتوں کا ناقابل فراموش اخراج کا سلسلہ کیے دے رہے ہیں. یہی نہ کہ ہم ان کو کہنا نہیں مانتے بلکہ دوسرے کے سامنے ان کو جل دیتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ اسکول بھیجتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں اور ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں. تب بھی والدین جیسے ان سے رکتے ہیں تو ہم ضد کرتے ہیں. والدین کی نصیحت پر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا دین و دنیا برباد کرتے ہیں، اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، اپنے اوپر جنت حرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ماں باپ کا فرمان وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا ہما جنت کا ونا ہوگا، یہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. چنانچہ اس حدیث پاک میں جنت اور جہنم کا سبب والدین کی ناراضگی اور رسولی قرار دیا ہے. آئیے آج سے ہم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کل بھی والدین کی دین نہیں رکائیں گے اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور ان کو کہنا مانیں گے. شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے.
عالم بعمل اور حافظ کامل بن کر ان کے دلوں کو آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچائے گے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین وما علینا الا البلاغ.